السلام علیکم 8th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام توجہ کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج یعنی کہ 20 اپریل کو بروز منگل کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اگلا کام آئے گا جو کہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور اسی طرح آیت نمبر 5 ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اسی طرح سے بلو مارکر سے اپنی جو ڈے ہے، جماعت کا کام، اسی طرح جو یہ مین ہیڈنگز ہیں، آیت نمبر 3 با محاورہ ترجمہ، آیت نمبر 4، یہ آپ نے بلو مارکر سے لکھنے ہیں۔ میننگز اگر بلو مارکر سے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ادروائز بلو بال پوائنٹ سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور ایک لائن چھوڑ کر لکھنے ہیں تاکہ جو آپ کی حرکات ہیں زیر زبر پیش وہ آپس میں مکس نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جو معنی ہے وہ آپ نے بلو بال پوائنٹ سے ہی لکھنے ہیں، انک پین یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں تو آپ ضرور دعا مانگ لیجئے تاکہ عربی زبان یعنی کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اور قرآن مجید آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الذی، جس نے، انقضا، توڑی تھی یا توڑ رکھی تھی، ظہرک، کمر تیری، ظاہرہ کمر اور کاف زبر کا، تیری، با محاورہ ترجمہ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ اب یہ اسی بوجھ کا ذکر ہے جو پہلے پچھلی 2 آیات میں بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، کیونکہ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ کون سا بوجھ تھا؟ وہی بوجھ تھا کہ نبی پاک کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح سے نہیں کر سکا جس طرح کرنے کا حق تھا، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے لیے تسلی دی کہ آپ اپنے ذہن پر اس چیز کا بوجھ مت رکھیں۔ اور کچھ آراء یہ ہیں کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو دعوت و تبلیغ تھی اس سلسلے میں جو پریشانیاں تھیں یا جو تکالیف تھیں ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا اور اس طرح میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آیت نمبر 4 ہے واو زبر وا، اور اچھا یہ یاد رکھیے کہ واو زبر وا جہاں کہیں بھی آئے گا قرآن مجید میں اس کا معنی ہے اور، ٹھیک ہے؟ چند صورتوں میں یہ قسم کے لیے آیا، جیسے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ چونکہ لینگویج کا ہے کہ اس میں پھر اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اتنی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں۔ بہرحال زیادہ تر یہ آیا ہے اور کے معنوں میں، ٹھیک ہے؟ واو اور، رفعنا، پیچھے بھی آپ کو بتایا نون الف نا اور نون کے اوپر زبر، اس کا مطلب ہے ہم نے، رفعنا، بلند کیا ہم نے، لکا، واسطے تیرے، لام زبر لا یا لام زر لی، اس کا مطلب ہے واسطے یا لیے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فار یو، لکا، واسطے تیرے، ذکرک، ذکر تیرا، با محاورہ ترجمہ ہے اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ اب ذکر بلند کرنے سے کیا مراد ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو قیامت تک آپ کا نام بلند رہے گا۔ آپ یہ نوٹس کیجئے کہ جہاں جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ مثلا اذان، نماز میں ہم اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیتے ہیں، اسی طرح گزشتہ الہامی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کی اطاعت کرنے کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دے دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، پیارے نبی کا جو نام ہے اس کو رہتی دنیا تک بلند رکھا اور بلند رکھے گا۔ آیت نمبر 5 میں آ جائیں، فَإِنَّا، فا زبر فا کا مطلب ہے پس یا تو، دونوں معنوں میں آتا ہے، اور انا جہاں کہیں بھی آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ اسی طرح ما، ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں along with، اور فَإِنَّا جیسے ہم کہتے ہیں ڈیفینیٹلی، یعنی بے شک، ایسا ہی ہے، کنفرمڈ، ٹھیک ہے؟ اور ما، ساتھ، العسر، سختی کے، یسرن، آسانی ہے،
با محاورہ ترجمہ، ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس کی تفصیل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تم کو فراغت و آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کی جو ابتدائی دور تھا اس میں صحابہ نے بڑی تکلیفیں جھیلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں جھیلیں اپنے صحابہ کے ساتھ، کفار نے بڑے ظلم کیے ان پر۔ آپ کو پتہ ہے پھر نبی پاک کو صحابہ کو بھی ہجرت کرنی پڑی مکہ سے مدینہ، لیکن ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی کا دور بھی شروع ہوا۔ ٹھیک ہے جی، آج تک کی آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ اگلی ویڈیو آپ کو میں بھیجوں گی آپ کے اگلے کام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔